پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات عمران خان کی موج مستی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اتنی سیاسی غیر یقینی پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں دیکھی گئی، جس کا سامنا ملک اور عوام اس وقت کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے سیاسی فیصلوں کو محض ڈھونگ بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ فیصلے لیے جاتے ہیں، پھر ڈھونگ کے ذریعے سے ان پر سیاست کی جاتی ہے اور عوام کو بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ عمرانی ڈھونگ کے ذریعے سے بڑے بڑے معتبر اداروں کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکی جا رہی ہے اور ان کو بھی اپنی حماقتوں اور سیاسی نادانیوں کا آلہ کار بنایا جا رہا ہے۔ آئین کی حدود و قیود بھی مذاق بن کر رہ گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے سے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد پی ٹی آئی نے احتجاجاً بڑے پیمانے پر استعفے جمع کرائے تھے، جنہیں اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے قبول کر لیا تھا۔ تحریک انصاف ان استعفوں کی منظوری کے لیے سپریم کورٹ تک گئی تھی اور پھر جمہوری اور غیر جمہوری ہتھ کنڈا اپنایا گیا تھا کہ ان کے استعفے فی الفور منظور کیے جائیں۔ تحریک انصاف کے مطالبے پر بالآخر ان کے استعفے منظور کر لیے گئے اور الیکشن کمیشن نے 43 سیٹوں پر ضمنی الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا۔ مگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد اور اپنی سیاسی پوزیشن کو کمزور ہوتے دیکھ کر تحریک انصاف ہن بندہ گلوی نہ کرے والا موقف لے کر ہائی کورٹ پہنچ گئی تاکہ ان کے استعفوں کو منظور نہ کرتے ہوئے عدالت الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کے 43 اراکین قومی اسمبلی کو الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈی نوٹیفائی کرنے والے فیصلے کو معطل کر دیا۔ عدالت میں استعفوں کی منظوری کو چیلنج کیا گیا تھا اور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان نشستوں پر ضمنی انتخابات کرانے سے روک دیا ہے۔ آئین، قانون، پارلیمنٹ اور جمہوریت کے ساتھ مذاق کرنے کی تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین کی عادت بہت پرانی ہے اور ان کو ایسا کھلواڑ کرنے کا استحقاق بھی حاصل ہے۔ ان کو ایسی سیاسی بدماشیوں کا استحقاق عدالتوں میں بیٹھے ناخداؤں نے دیا ہے۔ چند روز قبل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مقدمے کی سماعت کے دوران معزز عدالت نے موقف اختیار کیا تھا کہ عدالت پارلیمنٹ کے معاملات میں کس طرح مداخلت کر سکتی ہے، جبکہ پارلیمنٹ پاکستان کے آئین کی روح سے سپریم ادارہ ہے، جس کے بنائے ہوئے قوانین اور اصولوں کے تحت عدالتیں اپنے فیصلے دیتی ہیں۔ مگر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے نے حیران پریشان کر دیا کہ شہر اور عدالتیں بدلنے سے کیا آئین اور قانون بھی بدل جاتے ہیں؟ شخصیات کے بدلنے سے اداروں کی ترجیحات بھی بدل جاتی ہیں۔ تحریک انصاف کے استعفوں کا معاملہ خالصتاً پارلیمانی نوعیت کا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپنے آئینی اور قانونی اختیارات استعمال کرتے ہوئے یہ استعفے منظور کیے تھے، بلکہ انہوں نے اسد عمر، پرویز خٹک اور شاہ محمود قریشی کے بار بار اصرار کے بعد اور تحریک انصاف کے بے بس اراکین قومی اسمبلی کی جانب سے استعفے نہ منظور کرنے کی التجا کے باوجود تحریک انصاف کے پارلیمانی حقوق کا خیال رکھتے ہوئے استعفے منظور کیے تھے۔ معزز عدالت نے یہ معاملہ پارلیمنٹ کو کیوں نہیں بھیجا کہ جس ادارے کا استحقاق ہے وہی ادارہ اس کا فیصلہ کرے گا؟ عدالت کے فیصلے سے ان افراد کا حوصلہ مزید بڑھا ہے جن کے نزدیک پارلیمنٹ کی پہلے ہی کوئی توقیر نہیں ہے۔ 2021 میں جب سینٹ کے چیئرمین کے انتخابات کے لیے الیکشن ہوئے تھے تو پریزائڈنگ آفیسر نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین سینٹ کے امیدوار سید یوسف رضا گیلانی کے حق میں پڑنے والے 7 ووٹ منسوخ کر دیے تھے۔ جب اس معاملے پر پیپلز پارٹی نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کو عدالت نے کہا کہ یہ پارلیمانی معاملہ ہے، لہٰذا اس کو پارلیمنٹ میں ہی حل کیا جائے۔ عدالت اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ تمام اداروں اور بالخصوص عدالتوں کو اس ملک کے آئین اور پارلیمنٹ کو مضبوط اور مؤثر بنانے کے لیے غیر جانبدار پالیسی اپنانی ہوگی تاکہ ان کے اوپر کسی خاص پارٹی اور سیاسی رہنما کی طرفداری کا الزام نہ آئے۔ عدالتوں کو سیاسی وابستگیوں جیسے عیبوں سے مبرہ ہونا چاہیے۔ کچھ ہی روز قبل لاہور ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس نے پرویز الہی والے پارلیمانی معاملے پر فیصلہ سناتے ہوئے پرویز الہی کو حکم امتناعی کے ذریعے سے وزیر اعلیٰ برقرار رکھنے کا حکم دیا تھا۔ میڈیا میں یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ چیف جسٹس کا داماد پرویز الہی کی حکومت میں پنجاب کا صوبائی وزیر تھا، اس لیے پرویز الہی اور تحریک انصاف کو عدالت سے خاص لطف و کرم میسر آ رہے ہیں۔ پاکستان میں پہلے ہی خاص قوموں، خاص طبقوں اور خاص صوبوں کو خاص مراعات ملنے پر باقی ملک میں خاصی تشویش پائی جاتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک جانب آصف زرداری کو بیمار ہونے کے باوجود ایمبولینس میں عدالت لانے کا حکم سنایا جاتا ہے اور دوسری طرف بظاہر بیمار لیڈروں کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے آن لائن پیشی کی عیاشیاں کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ پنجاب کے وزیر اعظم کو جدہ اور لندن بھیج دیا جاتا ہے
جبکہ قائد عوام کو جھوٹے مقدمے میں پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ اگر پاکستان میں عدالتیں اب بھی ایسی ہی روش پر قائم ہیں تو اسلام میں جائز ہو یا نہ ہو، پاکستان کی مظلومیت اور بے بسی پر ماتم ضرور جائز ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔